امید ہے آپ کا سفر اچھا گزرا ہوگا سردار. سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے ابن عمر. سردار کی مہربانی سے اچھے ہیں. جودہ کی کیا خبر ہے؟ میں خبر نہیں. حسن ابن علی کے گھر اور دارالخلافہ کے درمیان آتا جاتا رہتا ہوں اور اس لڑکی کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہوں. وہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد بہت غمزدہ ہے. کیا اب بھی وہ اپنے ارادے پر قائم ہے؟ کبھی مصمم ارادہ رکھتی ہے اور کبھی نہیں. ایک دن راضی ہو جاتی ہے اور اگلے دن پشیمان. اگر امیر کی عنایت اور اطمینان بخش وعدہ ہو تو کام ہو جائے گا. اطمینان بخش وعدہ. یہ کیا ہو گیا ہے؟ خدا رحمت کرے اس پہ. ایک بڑا سردار تھا. آج دارالخلافہ آیا ہوا تھا اور اس نے وہیں جان توڑ دی. بتاؤ سچ بات کیا ہے؟ حقیقت میں کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ ابھی 1 گھنٹہ پہلے جب حسن ابن علی کے گھر سے باہر نکلا تو بالکل ٹھیک تھا. اس سے زیادہ اس کی عمر نہیں تھی. عمر نے اسے بوڑھا کر دیا. کچھ شہد کا شربت پیا تھا اور تم جانتے ہو کہ شہد کا شربت کیا بلا ہے. دمشق سے بھیجا گیا شہد ہر ایک تو ہضم نہیں کر سکتا. خاص کر دمشق کا بھیجا شہد ہو تو. ہنس رہے ہو؟ اگر عمر یہ کون ساتھ ہے؟ دیکھے گا کہ دھیان تم اس کی رکھو، باپ کی یہ میت پر یزید ہنس ہے. رہے ہو تو وہ کیا یزید؟ سوچے گا؟ سوچو اس کے ذہن میں کیسی غلط فہمی پیدا ہو جائے گی. سلام ہو ام یزید پر، مادر فرزند خلف امیر المومنین. اور مستقبل کے اسلام ممالک کے فرمان روا. امید ہے. تمہاری امید کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بات یقینی ہے. تم ابن عمیر ہو؟ جی بانو. تمہاری اس لیے ضرورت ہے کہ ذمہ داری کو اچھی طرح انجام دو. بانو میں کوشش کر رہا ہوں. یہ کافی نہیں. میں تو صرف جودہ اور تمہارے کام پر نظارت کے لیے آئی ہوں. اس کا کیا حال ہے؟ نہیں کہا جا سکتا کہ تیار ہے، لیکن اگر امیر کی عنایت اور ان کا وعدہ ہو تو اس کو فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی. امیر کی بات میں خود ہی اس تک پہنچا دوں گی. تم اسے یہاں لا سکتے ہو؟ نہیں، یہاں نہیں آئے گی. تو کیا مجھے حسن ابن علی کے گھر لے جا سکتے ہو؟ آپ کو؟ ضروری نہیں ہے کہ کوئی جانے، کسی کو خبر کیے بغیر. میرا باپ کہاں ہے؟ تمہارا باپ مجھ سے محو گفتگو تھا. اسی اثنا میں اسے سانس لینے میں ذرا دشواری محسوس ہوئی اور شدید درد کا احساس کیا. اس سے پہلے کہ طبیب اس کے سرانے پہنچے اس نے اپنی جان دے دی. تم نے میرے باپ کو مار ڈالا. فالتو کی بات مت کرو. معلوم ہے کہ باپ کی جدائی بہت سخت ہوا کرتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے تم لوگوں نے اسے زہر دیا ہے. تم نے خود دیکھا کہ اس نے ہمارے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا. البتہ میں تمہاری کچھ باتوں کو احتمال دیتی ہوں. ہو سکتا ہے کہ سردار بزرگ عرب مسموم ہو گئے ہوں، لیکن یہاں نہیں. تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تمہارا باپ آخری بار کس کے گھر گیا تھا. حسن ابن علی کبھی ایسا نہیں کر سکتے. یہ تم لوگ ہو جو لومڑی کی چال چلتے ہو اور کتوں کی طرح پیچھے سے حملہ کرتے ہو. اے پسر سعد، دیکھو کس سے بات کر رہے ہو. بکواس بند کرو ابن ذیلجوشن. میرا باپ جب اس محل میں آیا تھا تو بالکل صحیح سلامت تھا اور اب مر گیا ہے. میں تم لوگوں کو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہوں اور میں سب کو بتاؤں گا تم لوگوں نے کس طرح سے اسے قتل کر. روک لو اسے، یہاں سے جانے نہ دو. سمجھتے ہو کہ تمہیں اس محل سے زندہ جانے دوں گی تاکہ فتنہ برپا کرو اور لوگوں کو امیر المومنین کے خلاف بھڑکاؤ؟ سعد ابن ابی وقاص خود اپنی موت مرا ہے. وہ حد سے زیادہ دنیا میں جی چکا تھا اور اب اس کی عمر تمام ہو چکی ہے. تم سب سے یہی کہو گے ورنہ تم اور تمہارے باپ کو ایک ہی جگہ دفن کر دوں گی. یہ کون ہے جو مجھ سے اس طرح بات کر رہی ہے؟ یہ بانو اگرامی ام یزید ہیں جن کے دامن پرطوفت میں یزید ابن معاویہ نے تبدیل پائی ہے. مجھے معاف کیجیے ام یزید، میرے باپ کی اچانک موت نے. میں سمجھتی ہوں ابن سعد، لیکن انسان کو ہمیشہ اپنی عقل پہ قابو رکھنا چاہیے ابن سعد، اور اپنی بھلائی اور مصلحت نظر میں ہو.
ابن سعد، بھولنا نہیں کہ اس کے دفن سے پہلے تم سب سے کہو گے کہ اس کے مرتے وقت تم خود موجود تھے اور اپنی آنکھوں سے اسے اچانک دم توڑتے دیکھا. سمجھ گئے؟ اے مدینے کے رہنے والوں، یہ اسلام کے عظیم سالار سعد ابن ابی وقاص کا جنازہ ہے، جس کی موت سے ہمارے دل غمگین اور ہماری آنکھیں اشکبار ہیں. امیر المؤمنین معاویہ ابن ابی سفیان ان کا بہت احترام کرتے تھے. میں نے بھی گزشتہ شب ان کے احترام کی خاطر انہیں دارالحکومت طلب کیا اور انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا. لیکن افسوس کہ آدھی رات کے بعد یہ عظیم شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور وہ اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوا کہ اس کا بیٹا ابن سعد اس کے سرانے موجود تھا. میں اس عظیم سپہ سالار کے فرزند ابن سعد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خود آ کر اپنے والد کی موت کی کیفیت کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے گواہی دے، تاکہ دشمنوں کو فتنہ و فساد اور افواہیں پھیلانے کا موقع نہ مل سکے. جو کچھ عظیم سردار اور مدینے کے حاکم نے فرمایا سب ٹھیک ہے. میرے باپ نے اپنی طولانی عمر اسلام اور مسلمین کی خدمت میں گزاری. بہت ساری مشکلات اور مشقتیں برداشت کرنے کی وجہ سے وہ بہت بوڑھے اور کمزور ہو چکے تھے. ان کی عمر گزشتہ رات تمام ہو گئی اور دعوت الہی پر لبیک کہتے ہوئے دار فانی کو وداع کر دیا، جبکہ تمام اوقات میں ان کے سرہانے موجود تھا اور ان کا سر اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھا. خدا ہم سب پر رحمت نازل کرے. تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ ہاں. یہ عورت کون ہے؟ مجھے نہیں پہچانتی؟ نہیں. مجھے ام یزید کہتے ہیں. ام یزید، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ معاویہ کا دربار چلاتی ہے؟ یہ ایسی بات ہے جو دشمن کہتے ہیں. امیر خود اپنے دربار پر حاکم ہیں. شک نہ کرو. اس گھر میں کیوں آئی ہو؟ اس لیے کہ امیر کی عنایت اور وعدے کی تمہیں خبر دوں. میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے، اب میں یہ کام نہیں کروں گی. جودہ، ہوشیار رہو. یہ امیر المومنین کی جانب سے تمہارے ساتھ بات کرنے آئی ہیں. یہ جان لو کہ معاویہ سارے عالم کا خلیفہ اور جانشین پیغمبر ہے. وہ جو چاہتا ہے عین اسلام ہے.
جو امیر المومنین معاویہ کے راستے پر نہیں وہ حق سے دور ہے۔ تم نے اس کی خواہش قبول کر کے خود کو شیطان سے دور اور خدا کے قریب کر دیا ہے۔ اپنے باغی اور سرکش نفس کو مہار کرو، ایسا نہ ہو کہ باطل افکار اور قلبی لگاؤ تمہیں خدا سے دور کر دیں۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی۔ امیر المومنین کے فرمان کو نہ ٹھکراؤ۔ بیٹی تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ یزید تمہارے وصال سے راضی ہے اور امیر المومنین نے بھی اس وصال کا وعدہ کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ سونا، چاندی، بہشتی باغ جو تم چاہو تمہارے نام لکھ دوں۔ وہ بادشاہ تمہاری طلب میں ہے کہ جس کے ہاتھ میں خدا نے دنیا کے تمام خزانوں کی چابی دے دی ہے، وہ خدا کہ جس نے تمہاری قسمت میں دنیا کے تمام عورتوں کی سرداری لکھ دی ہے۔ اس دن جب ابا محمد ابوالحسن کے جانشین تھے تو تم ان کے گھر گئی، اور آج جب یزید تخت خلافت کی جانب بڑھ رہا ہے تو تم ان کے گھر جاؤ گی۔ تمہیں عرب کی عورتوں کی سردار ہونا چاہیے۔ لڑکی اس ستارے کو تمہارے لیے آسمان سے لیا ہے، اسے ٹھکراؤ نہیں۔ شک نہ کرو۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ کس چیز کا؟ یہی کہ امیر اپنے وعدے کا پابند رہے گا۔ کیا چیز تمہیں مطمئن کرے گی؟ نہیں معلوم۔ میرے باپ نے کہا کہ وہ امیر کا دوست اور ہم پیمان ہے، اور امیر نے کبھی ان کے ساتھ بدعہدی نہیں کی، لیکن اب تو وہ مر چکا ہے۔ اگر امیر رسمی طور پر وعدہ تمہیں لکھ کر دے دیں تو تم قبول کرو گی؟ ابن عمر، ہاں، تحریری طور پر عہد نامہ لکھا جانا چاہیے۔ کوئی عہد نامے کی ضرورت نہیں، تمہیں میری بات پر اعتماد کرنا ہوگا اور ابھی فیصلہ کرو۔ جب تک تحریری عہد نامہ نہیں ہوگا میں کوئی کام نہیں کروں گی۔ یہ کام دیر یا سویر انجام پا جائے گا، اچھی طرح سوچ لو، خاص کر اپنی قسمت کے بارے میں۔ پھر اس دن امیر المومنین کی رحمت اور ان کے لطف کی امید نہ رکھنا۔ لیکن اگر تم ابھی اس کام کے لیے راضی ہو جاؤ، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں اپنے بیٹے یزید کی بیوی کے عنوان سے امیر کے دربار میں لے جاؤں گی اور اپنی حمایت میں رکھوں گی۔ اب تم جانو۔ تم بے فکر رہو، اس سے پہلے کہ تم کچھ بھی کرو میں ام یزید سے لکھا ہوا عہد نامہ لے لوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیا کوئی حادثہ پیش آیا سردار جو مجھے اتنی رات کو بلایا ہے؟ میں خود بھی تمہاری طرح بلایا گیا ہوں۔ بانو ام یزید نے ہم دونوں کو طلب کیا ہے۔ میں نے کسی کو ابن عمیر کے پاس بھیجا ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے میں نے سوچا کہ تم سے اپنا مطلب واضح کر دوں۔ میں کافی دیر سے یہاں ٹہل رہی ہوں اور اس موضوع پر سوچ رہی ہوں۔ آج جب میں نے جودا سے بات کی تو ایسا محسوس ہوا کہ وہ ہماری مراد پوری کرنے پر مکمل آمادگی رکھتی ہے، صرف فیصلہ نہیں کر پائی۔ اس لیے میں نے غور کیا کہ اگر اسے کوئی سخت چوٹ لگے تو گھبرا کے جلدی ہی فیصلہ کر لے گی۔ کیسی چوٹ بانو؟ اس کے باپ کی موت کے بعد کون اس سے زیادہ قریب ہے؟ عربت ابن عمیر۔ ٹھیک ہے، اب فرض کرو کہ ابن عمیر کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ کیسا حادثہ؟ وہی حادثہ جو اشس کو پیش آیا تھا، یا سعد ابن ابی وقاص کے لیے۔ اسے مار ڈالیں؟ کوئی مشکل ہے؟ ابن عمیر ہمارے دوستوں میں سے ہے۔ کیا تم ابھی تک اپنے گزشتہ دوستوں کے وفادار ہو؟ تمہیں صرف امیر المومنین کا وفادار ہونا چاہیے۔ تمہاری نظر کیا ہے سردار؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جودا ہمیں اس کی قتل کا ذمہ دار ٹھہرائے اور ہماری بات ماننے سے انکار کر دے؟ ممکن ہے ہمیں مقصر جانے، لیکن وہ سرپیچی نہیں کرے گی۔ وہ اقتدار پسند اور جا طلب عورت ہے، لیکن اس کے باوجود بزدل بھی ہے۔ اس سے میں نے کہا کہ یہ موتیں اسی طرح ہوتی رہیں گی جب تک دیر یا سویر اس کی نوبت بھی آ کیسے جائے۔ آپ نے اسے میرے بہت گھرانے ڈری پر ہوئی حملہ ہے، کر دیا؟ اور اب تک اشس بھی نہیں۔ کیا واقعی ایسا؟
یہ شہد کا شربت ابن عمیر کے لیے ہے، دھیان رکھو۔ جودہ موت کی وحشت اپنے تمام وجود میں محسوس کرنا چاہیے، اس وقت پکا فیصلہ کر لے گی۔ جبکہ میں نے اس سے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ یزید کی بیوی بن جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ یہ وعدہ کارساز ہوگا۔ کیا واقعی آپ کا ایسا ارادہ ہے بانو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا میں اپنے بیٹے کے لیے ایسی عورت لاؤں گی جو پہلے سے اپنے شوہر کے قتل کرنے کا تجربہ کر چکی ہو؟ اچھا کہو، تمہاری نظر کیا ہے؟ اگر بانو ام یزید یہی چاہتی ہیں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں، مصلحت تو اسی میں ہے۔ میری نظر میں فی الحال اس عورت کو راضی کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ ابن عمیر آنا چاہتا ہے۔ اسے آنے دو۔ اس سے کہو کہ اندر آئے۔ میں سمجھا کوئی حادثہ ہو گیا ہے جو اتنی رات کے مجھے طلب کیا ہے۔ ظاہراً کوئی جشن برقرار ہے، اور ام یزید کی مجھ پر بھی عنایت ہوئی ہے۔ ہاں ابن عمیر، سوچا کہ یہ بات اچھی نہیں ہوگی کہ ہم لذیذ کھانے کھائیں اور ہمارے دوست ان لذیذ غذاؤں سے محروم رہ جائیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ مستقبل کے خلیفے کی محبوب ماں کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے گا۔ پیو ابن عمیر، یہ شہد کا شربت بہت مزیدار ہے۔ یہ شربت وہی شربت نہیں جس نے کل رات سعد ابن ابی وقاص کو ہلاک کر دیا؟ ہاں، اسی شہد کا ہے۔ شمر نے تو کہا تھا یہ بہت طاقتور شہد ہے، اور سعد ابن ابی وقاص کا کمزور جسم اس کو برداشت نہ کر سکا۔ اب میری عزیز بانو، بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میرا ضعیف اور علیل جسم اس کو برداشت کر پائے گا؟ ہاں، اطمینان رکھو، ہضم کر سکتے ہو، تمہارے مزاج کے مطابق ہے۔ بانو، میں مر کے گر تو نہیں پڑوں گا نا؟ نہیں ڈرو، مگر اس صورت میں کہ امیر المومنین کے دشمنوں سے مل جاؤ، ورنہ ایسی صورت میں بے خوف میں خود تمہاری جان لوں گی۔ معاذ اللہ، خدا نہ کرے، اگر ایسا دن آ جائے تو بے شک میں اپنے انہی ہاتھوں سے اسی طرح جام زہر پی لوں گا۔ اگر خدا نے چاہا تو کھل جائے گا، کھل جائے گا۔
अभी तक कोई खबर नहीं आई बानो। ठहरो, सब्र से काम लो। क्या हुआ इब्ने जिलजोशन, परेशान लग रहे हो? नहीं, मैं परेशान नहीं हूं। क्यों नहीं हो? तुम शायद इस फिक्र में हो कि देर या सवेर तुम्हारा भी यही हश्र हो सकता है। क्यों? कोशिश करो कि तुम खुद को इस फिक्र से निजात दो, वरना सुकून नहीं पाओगे। बरसों से मैंने सुकून नहीं पाया है। मैंने सुना है कि अब्बा मोहम्मद के साथी बड़ी आसानी से मौत का इस्तकबाल करते हैं और मौत से डरते नहीं हैं। क्या ये सही है? ऐसा ही है, मैंने खुद बारहा ये देखा है। जानते हो इसकी वजह क्या है? मैं माफी चाहता हूं बानो। उस वजह को मैं तन्हाई में अपने जहन में दोहराता हूं। यही कि वो लोग ईमान रखते हैं और तुम नहीं रखते। सही है? लिहाजा हमें भी अपना ईमान कवी करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि उन्हें शिकस्त दें तो हमें भी उन्हीं की तरह ईमान रखना होगा। ईमान किस चीज पे? किस चीज पे? अमीरुल मोमिनीन और उसके फर्जंद यजीद पर। क्या ये दोनों तन्हा हमारा सहारा नहीं है? मैं ज्यादातर अमीर की इनायत पे ईमान रखता हूँ। फिर तो तुम्हें सख्त दिन का सामना करना पड़ेगा शिम्र। हमेशा अजाब में रहोगे। खौफ व वहशत व हैरानी तुम्हें कभी चैन से नहीं छोड़ेगी। जानते हो क्यों? इसलिए कि अमीर की इनायत मुख्तलिफ शक्ल में जाहिर होगी। कभी जेवर की शक्ल में, कभी दौलत की शक्ल में, कभी हुकूमत की शक्ल में, और कभी उस शहद के कालिब की शक्ल में जो इब्ने उमैर ने पिया था। आमू, आमू, इब्ने उमैर, सरदार, खबर आई है कि उर्वा इब्ने उमैर दुनिया से उठ गया। इब्ने उमैर कैसे मर गया? क्या तुमने उसे मारा है? तुम अपनी जिंदगी की फिक्र करो। मौत तो देर या सवेर सबको आनी है। इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए, कोशिश करो कि जिंदगी से फायदा उठा लो।
معاویہ کے محل کی سوچو، یزید کی بیوی بننے کی فکر کرو. میرے ساتھ آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے. اب اس سے زیادہ غور و فکر کرنا مناسب نہیں ہے جودا. یہ کام میں نہیں کر سکتی. میں نے اپنا ارادہ بدل ڈالا ہے. چاہے تم مجھے کچھ بھی دے دو، یزید کی بیوی بھی اگر بنا ڈالو، میں یہ کام نہیں کر سکتی. میں تمہیں حقیقت بتا دوں بانو، میرا خیال ہے کہ شاید وہ یہ کام نہیں کر سکے گی. تم واپس جاؤ، میں یہیں منتظر رہوں گی. منتظر کس کی؟ ایسی چیز کی منتظر جو تمہاری نگاہ میں غیر ممکن ہے. بانو، بانو، بانو. تم کسی چیز کی فکر نہ کرو، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو. اب تم جاؤ میری بیٹی. جانتے ہو یہ عورت کون تھی؟ جودا. کون جودا؟ اشعث کی بیٹی اور حسن ابن علی کی بیوی. وہ دارالحکومت آ گئی؟ ہاں، مہمان تھی. کیسے آپ نے اسے میرے گھرانے پر آمدہ کر لیا بانو؟ یہ کام تو اشعث بھی نہ کر سکا. مجھے اشعث کے برابر سمجھتے ہو؟ اب تم جاؤ اور اپنے آپ کو تیار کر لو اس خبر کو سننے کے لیے جس کا مدت سے انتظار تھا. آخر کار جودا تسلیم ہو گئی ہے اور حسن ابن علی کے قتل کے لیے تیار ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ وہ راضی ہے؟ ہاں، راضی ہے. اب جلد ہی بنی ہاشم عزادار ہوں گے. اب جاؤ اور اس وقت کے لیے تیار ہو جاؤ. سمجھ گئے؟ میری رائے ہے کہ مغیرہ اور بصر سے، جو کوفہ و بصرہ کے حاکم ہیں، ان سے مدد لو. ممکن ہے کہ حسن ابن علی کے طرفداروں سے جنگ پر مجبور ہو جاؤ. میں یہ کام نہیں کر سکتی. نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتی. میں اور تمہارا باپ معاویہ کے قریبی لوگوں میں سے نہیں، ہیں. میں یہ بنی کام امیہ نہیں نے کر تخت سکتی. خلافت خون کے نہیں. دریا سے اس لیے حاصل میں نہیں یہ کیا کام کہ ایک نہیں کر چمڑے کے سکتی. عہد نامے کی خاطر کسی کے حوالے کر دیں. نہیں، معاویہ کے بعد میں یہ کام نہیں کر یزید ہی سکتی. تخت خلافت پہ بیٹھے گا.
یزید تمہارے نہیں، وصال سے راضی میں ہے یہ کام نہیں اور کر امیر سکتی۔ المومنین نے بھی اس وصال نہیں، کا وعدہ کیا ہے میں یہ اور کام حکم نہیں دیا کر ہے سکتی۔ کہ سونا چاندی نہیں، بہشتی باغ جو تم نہیں، چاہو تمہارے نام لکھ میں دوں۔ یہ کام نہیں کر سکتی۔ وہ نہیں، بادشاہ میں تمہاری یہ طلب کام میں نہیں ہے کر سکتی۔ کہ جس کے ہاتھ میں نہیں، خدا نے دنیا کے میں یہ تمام کام نہیں خزانوں کر کی سکتی۔ چابی دے دی ہے۔ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ یہ کام میرے بس کا نہیں۔ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ نہیں، نہیں، یہ کام دیر یا سویر نہیں، انجام پا جائے گا، میں یہ کام نہیں اچھی کر طرح سکتی۔ سوچ لو، نہیں، خاص کر اپنی میں یہ قسمت کے کام بارے نہیں میں۔ کر سکتی۔ نہیں، پھر اس دن امیر المومنین کی میں رحمت یہ کام نہیں اور کر ان کے سکتی۔ لطف کی امید نہ رکھنا۔ میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ نہیں، ابن عمیر، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ نہیں، نہیں۔ بانو، 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 اس کی مدد کرو بانو، وہ شک میں پڑ گئی ہے۔ اسے خود فیصلہ کرنے دو۔ اب یہ وقت ہے کہ میں اس کے پیچھے جاؤں۔ جادو،
जोधा आई है, फरियाद कर रही है, रो रही है। लगता है कि काम तमाम कर दिया है। बानो, बानो मुझे छोड़ दे, मैं ये काम नहीं कर सकती। ये काम मेरे बस का नहीं है बानो, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है बानो, मुझे छोड़ दे, मैं ये काम नहीं कर सकती बानो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। माविया के महल का सोचो, यजीद से शादी का सोचो। मैं डरती हूँ, मैं काम नहीं कर सकती बानो, मैं ये काम नहीं कर सकती। तुम्हें ये काम करना पड़ेगा जोधा, अच्छे दिन तुम्हारे इंतजार में है, समझा करो, डरो नहीं, हिम्मत से काम लो, अपने आप को संभालो। क्यों इतना घबरा रही हो जोधा? यजीद का सोचो, माविया के महल का सोचो और यजीद से शादी का सोचो। तुम अरब की औरतों की सरदार हो जाओगी, क्यों रो रही हो? महल की अय्याशी का सोचो, कैसी जिंदगी गुजारोगी वहाँ। देखो, हुज्र इब्न आदी और आदी इब्न हातिम मजमे के आगे आगे चले आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मदीना। मदीना? मगर मदीने में क्या हुआ है? नहीं जानता, लेकिन अंदाजा लगा सकता हूँ कि क्यों मरवान ने हमें इतनी उजलत के साथ मदीना बुलाया है और क्यों ये लोग इतने इश्तियाक से मदीने की तरफ रवाना हैं। अच्छा बताओ क्यों? मेरा ख्याल है कि अबू सुफियान के बेटे का फरमान नाफिज हो गया है। कौन सा फरमान? हसन इब्न अली या कत्ल हो चुके हैं या इhtजार के आलम में हैं।
سردار بزرگ، میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی تلواریں اٹھا لینی چاہیے۔ یہ عورت کون ہے؟ یہ وہی عورت ہے جس نے حسن ابن علی کو زہر دی ہے، حسن ابن علی کی بیوی ہے۔ اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ بسر ابن ارتاد کہاں ہے؟ راستے میں ہے۔ تمہارے سپاہی کہاں ہیں؟ شہر دمشق کے باہر۔ امید ہے کہ ان کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن احتیاط سے منتظر رہو۔ ممکن ہے کہ ٹکراؤ سے بچنا مشکل ہو۔ اگر حسن ابن علی کے ساتھی تلوار اٹھا لیں تو تم بھی دیر نہ کرو، تلوار کا جواب تلوار سے دو۔ یہ وہی اتفاق ہے